لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے پہلی بنیاد کلمہ، اس پر بات شروع ہوئی تھی، اور کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کی اہمیت، قرآن حدیث میں اس کا ثبوت، اس کا مقام، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے مطابق موجودہ مسلمانوں کا رویہ، یہ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج اس کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس پر گزارشات ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 4 دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ایک مقام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ 26واں پارہ سورہ فتح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول کا معنی بھیجا ہوا، وہ اس کا بھیجا ہوا، وہ اس کا، محمد رسول اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ محمد اللہ کا بھیجا ہوا، اس کو اللہ نے بھیجا، وہ بیٹھے بٹھایا خود نہیں آ گیا، اور جو اس کی باتیں اس کی اپنی نہیں ہیں کہ وہ باپ دادا سے متاثر ہوا ہو، برادری سے، اس کے دماغ میں اپنی ذہین انسان تھا نا، دنیا کا ذہین فتین ترین انسان تھا، اپنے دماغ میں نہ جو وہ کہتا ہے وہ بھیجا ہوا ہے، اور بات بھیجنے والے کی ہوتی ہے، بھیجے گئے کی نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں ایمان لائے، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مقام جہاں محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احد کی جنگ میں خبر مشہور ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اصل مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی شکل کچھ ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو کافی سارے لوگ ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا۔ جب محمد رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے یہ آیت اتاری، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح اللہ کے رسول، جیسے پہلے رسول ذمہ داریاں ادا کر کے دنیا سے گئے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، اور جانے کی 2 صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے، یا ان کو تبھی موت آئے گی۔ اور جب یہ دنیا سے جائیں گے اپنی ذمہ داری ادا کر کے کسی شکل میں، تو جو دین نکیلے پتھروں پر چل کے، ماریں کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، گھر سے بے گھر ہو کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے، 70 صحابہ میدان میں لٹا کے جو دین چھوڑ کے گئے، کیا تم وہ دین چھوڑ دو گے؟ بس خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے۔ اور تیسرا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، زید ایک غلام تھا، بکتا آ گیا مکہ میں، ختیجہ نے خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ختیجہ سے، تو زید ختیجہ نے آپ کو دے دیا کہ یہ اب آپ کا غلام۔ آپ نے اس کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنی شفقت دی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد،
زید محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی شادی کی۔ جاہلی زمانہ میں ایک طریقہ تھا یا ایک دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، بہو سے حقیقی بیٹا اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے۔ بیٹا طلاق دے دے یا بیٹا فوت ہو جائے، بہو سے نکاح جائز نہیں۔ یہ جاہلی زمانہ کے لوگ بھی اس کے قائل تھے، لیکن وہ اس میں زیادہ اضافہ کرتے ہوئے منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی سمجھ لیتے تھے۔ کہتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، ایسے منہ بولے بیٹے کی بھی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ یہ بات غلط تھی۔ کئی جگہ ایسے مسائل بن جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ رسم ختم کرنی تھی اور اللہ کا یہ فیصلہ ہوا، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ یہ رسم میں محمد پر ختم کروں صلی اللہ علیہ وسلم، خود محمد پر ختم کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب زید سے شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب کی، آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے سمجھا اپنے لیے لے رہے، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے جب وضاحت کی کہ میں تو زید کے لیے مانگ رہا ہوں، تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا تردد کیا۔ اللہ نے آیت اتار دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے، کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کسی کلمہ پڑھنے والی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم آ جائے، قرآن حدیث کی بات آ جائے، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ آ جائے، پھر اس کی کوئی سوچ، رائے، فکر، رسم رواج، برادری، قول، فتویٰ، لڑی، سلسلہ، سوسائٹی کا غلط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر رسم کو آگے کر دے، باپ دادا کی بات کو، امام کے قول کو، مفتی کے کیا کلمہ پڑھا تو نے، کیا محمد کو رسول مانا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل غلط بات۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے۔ جب یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم راضی ہیں زید سے اپنی بیٹی، یہ سکی پھوپھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سید زادی کا نکاح غیر سید زادی سے نہیں کیا۔ کس نے تمہیں کہا؟ برادری کے بت تم نے بنا لی اپنی طرف سے، فتوے تو نہ دو حلال حرام کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی، قریشی ہاشمی خاندان، ہاشمی سید خاندان، اس کی سکی پھوپھی کی لڑکی غلام زادے سے شادی کر دی زید سے۔ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، طبیعتیں نہ ملی، زید نے طلاق دے دی، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ جب زید نے اس کو طلاق دے دی، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زینب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ ہو اگر ایسے حالات ہوں، کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب زینب کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زوجکن اہالیکن وزوجنی من فی السماء، تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں محمد رسول اللہ، میرا نکاح رب نے کیا۔ زینب کہا کرتی تھی آسمان والے نے میرا نکاح کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ پاک لوگ تو مخرور لو جی ادھر دیکھو، وہ نہیں سنی وہاں وہ محمد نے بہو سے شادی کر لی محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، یعنی بچے اس کے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے، بچے، لڑکیاں زندہ رہیں، لڑکے بچے تو چھوٹے چھوٹے، رجل ہوتا ہے مرد بنے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ جب کسی رجل مرد کا باپ ہی نہیں ہے محمد، تو بہو کہاں سے آ گئی؟ جب مرد کا باپ ہی نہیں ہے وہ، یعنی کوئی اس کا بیٹا مرد نہیں ہوا، یہ مرد سے مراد ہے بڑا نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے فوت ہوئے، جب جوان کسی کا وہ باپ ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے آ گئی؟ عقل کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اور چوتھا مقام، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک سورت کا نام رکھا، سورہ محمد، اس کے اندر موجود ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے،
ما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل کیا گیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں 4 دفعہ نام کے ساتھ، باقی مطلب مفہوم کے لحاظ تو قرآن مجید بھرا پڑا. بشیر کہا، نذیر کہا، مدثر کہا، داعی اللہ کہا، سراج منیر کہا، وہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن 4 دفعہ قرآن میں نام کے ساتھ ذکر کیا، جو میں نے مقام آپ کے سامنے عرض کیا. اب ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کلمے کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. عبادت زبان سے ہو، دل سے ہو، بدن سے ہو، ذات سے ہو، ارکان سے ہو، مالی ہو، بدنی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کی. کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے کے لیے نہیں. پکارنا ہے تو اللہ کو، نظر نیاز ہے تو اللہ کے لیے، چڑھاوا چڑھانا ہے تو اللہ کے لیے، مدد مانگنا ہے تو اللہ سے، مشکل کشائی کرانی ہے تو اللہ سے، رزق اللہ سے، اولاد اللہ سے. اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر اس کا یہ حق نہیں. یہ آپ نے سمجھا. اب عبادت کرنی کیسے ہے؟ جیسے برادری کے، علاقہ کے، امام صاحب کے، مرشد صاحب، بزرگ صاحب، 4 بندے اکٹھے ہو جائیں، محلے کے، گاؤں کے، پنچایت میں طے کر لیں کہ آج سے یہ نیکی کا کام ہے. نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. کیا مطلب ہے اللہ کا رسول؟ اللہ کے رسول کا مطلب یہ بھیجا ہوا وہ رسول، وہ لہذا اللہ کی جو عبادت کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ جیسے وہ فرمائے گا، کر کے دکھائے گا. تو عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی، کافروں سے صلح ہوئی 6 ہجری میں، اس میں بہت ساری جو شرطیں طے ہوئی، ظاہری طور پر مسلمانوں کی اس میں کمزوری نظر آ رہی تھی. وہ تو اللہ نے بعد میں بتایا نا سورۃ فتح نازل کر کے کہ اس میں تمہاری کامیابی ہے. سورۃ فتح نازل ہوئی، لیکن ظاہری طور پر اس میں کمزوری نظر آ رہی تھی. انسان کی سوچ محدود ہے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے. تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح حدیبیہ کی، اس کا بہت فائدہ ہوا. اس وقت 1400-1500 کے قریب تھے اور 2 سال بعد 10,000 تھے. صلح کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا، اور بہت سارے فائدے. تو بہرحال یہ فتح ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ کیوں نہیں ہم حق پر ہیں. تو یہ کافر جھوٹے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، یہ جھوٹے. جو ہم میں سے مر جائیں، شہید ہو جائیں، وہ جنت میں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، جنت میں. جو ان میں سے مر جائیں وہ جہنم میں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، جہنم میں. تو بھئی یہ نیچے لگنے والا کیا معاملہ ہے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی بات. تو پھر عمر بڑا آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں نہیں کی، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ نے ایک جملہ بولا، انی رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں. آپ سمجھے رسول اللہ کا مقام سمجھو. عمر جیسے انسان کو، حالانکہ ظاہری طور پر شرطیں ایسے لگ رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی کمزوری ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آ کے یہ باتیں کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ. سمجھیں آپ رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں 7 پشتی مسلمانوں نے رسول اللہ، یا رسول، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، نماز میں مرضی، درود میں مرضی، وظیفے میں مرضی، اذان میں مرضی، جنازے میں مرضی، عید میں مرضی، مرضی مرضی مرضی. رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، نبی رسول اللہ. یہ کیا لگے گی؟ یہ رسول اللہ. عمر میں اللہ کا رسول ہوں. کیا مقصد ہے؟ 2 پیغام دیے. پہلا پیغام تو یہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تو نے مجھے رسول مانا ہے. تیری عقل میں آئے تب بھی مان، نہ آئے تب بھی مان. رسول نہیں مانا مجھے، ہاں چپ کر. تیرے دماغ میں آئے تب بھی مان، نہ آئے تب بھی مان. ہر بات کو عقل پہ پرکھ کے مانا تو کیا مانا؟ رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور دوسرا پیغام پتہ کیا تھا؟ کہ جب میں اللہ کا رسول ہوں تو میں اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں.
جب میں اللہ کا رسول ہوں، تو نے مجھے اللہ کا رسول مان لیا، تو میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں۔ رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، یہ ہے محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ، سمجھو مقام رسول، حرمت رسول، شان رسول، سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک اعلان ہے، یہ عہد و پیمان ہے، ایک اقرار ہے، اس کو پوری زندگی میں جاری ساری رکھو۔ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، خوشی غمی ہے، معیشت معاشرت ہے، عبادت ہے، عمل ہے، معاملہ ہے، عبادت میں نماز ہے، اذان ہے، کلمہ ہے، درود ہے، پچھنے لگاؤ گے، اس کا مطلب تم نے رسول مانا ہی نہیں۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ وہ رسول وہ، اور درود تو مرضی کا بنائے، رسول وہ اذان میں تو پچھن لگائے، رسول وہ جنازہ تو مرضی کا پڑھے، رسول وہ، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ہر کلمات آدمی سمجھتے کہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں، رسول وہ اور تو جو مرضی کرے۔ تیرا کام ہے ڈبہ بند، انجن نہیں، رسول کے پیچھے لگنا، رسول کو اپنے پیچھے نہیں۔ سنیے اللہ کا کیا حکم ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے، شادی غمی معیشت معاشرت شکل صورت لباس اٹھنے بیٹھنے میں چال ڈال کردار و گفتار، بیوی بیٹی کے لباس میں گھر کے ماحول میں میری اتباع تابعداری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص کتنا بڑا مجرم تھا، کافروں کا جنرل تھا، احد اور خندق میں جھنڈا اٹھا کے لڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آ گیا مسلمان ہونے کے لیے حدیبیہ کے بعد، ادھر سے خالد بن ولید آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے خوش ہو کے فرمایا اے میرے ساتھیوں، آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے پیش کر دیے۔ عمر بن عاص یہ فاتح مصر بنا، مسلمان ہونے کے لیے کہتا ہے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کیا شرط لگاتا ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میری بھی ایک شرط ہے کہ اگر میں تیری اطاعت تابعداری میں آ جاؤں میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ وہ گناہوں کی گٹھڑیاں اور بھری رجسٹر ان کا مجھ سے پہلے معاملہ طے کر، اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو فائدہ تیری اطاعت تابعداری میں آنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے، عمر تجھ اس بات کا پتہ نہیں ہے جب کو رسم رواج باپ دادا علاقہ اور بڑوں کی باتیں چھوڑ کے سوسائٹی کے تقاضے چھوڑ کے من مانیاں ساری چیزیں چھوڑ کے سچا پکا میرا تابعدار بن جائے ہر چیز میں، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کی تابعداری کرو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ آپ کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا پانی پلانے میں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب بارش آئے، بارانی پانی ہو آئے، پہاڑوں پر آتا ہے تو پانی بہہ کے آتا ہے تیزی سے، تو جس کی زمین پہلے ہے وہ پلائے گا، کتنا؟ ٹخنوں تک اپنا کھیت بھرے گا، اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، یہ اسلامی قانون، جہاں تک اللہ کو منظور ہوگا وہاں تک پانی ملے گا، پھر اور آ جائے گا، یہ قانون ہے اسلامی۔ اب زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زمین پہلے تھی، انصاری کی بعد میں تھی، اب وہ بھی آ گیا اپنی کسی اٹھا کے، پانی چھوڑ، اچھا چھوڑتا ہوں، میں نے کہا پانی چھوڑ، میرے کھیت کے لیے چھوڑ، اچھا چھوڑتا ہوں، پلا تو چھوڑتا ہوں۔ ان کا جھگڑا آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، رسول آپ رحمۃ اللہ علیہ امین تھے، آپ نے زبیر کو کہا کہ کچھ نہ کچھ پانی پلا لو باقی چھوڑ دو، مطلب کیا؟ بے پورا حق نہ لو۔ زبیر کا حق کتنا تھا؟ ٹخنوں تک اپنے کھیت کو بھرے، لیکن آپ نے دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا انصاری کہ دیکھو تم زبیر کچھ پانی پلاؤ باقی چھوڑ دو۔
انسان ہے نا، ہر ایک کو پیٹ لگا ہوا، بھی بچے، بس جلد باں انسان جو ہے. اور میں کہتا ہوں صحابہ کرام سے یہ واقعات نہ ہوتے ہمارے لیے دین کیسے بنتا. وہ انصاری جو ہے وہ کہنے لگا یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے اس کی رعایت کی. حالانکہ آپ نے رعایت نہیں کی تھی بلکہ زبیر سے حق لے کے دیا تھا. تو پھر آپ نے کہا زبیر کو کہ چونکہ یہ راضی نہیں ہو رہا، آپ ایسا کریں، آپ پانی پلائیں، پورا اپنا حق لیں ٹخنوں تک. جب ٹخنوں تک تمہارے کھیت بھر جائیں تو پھر چھوڑ دو پانی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت اتار دی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے تیرے رب کی. اللہ نے بڑی قسمیں اٹھائیں، رات کی تاریکی، دن کے اجالے، چاند سورج کی چمک دمک کی، زیتون کے گچھوں کی، انجیر کے جرمٹوں کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان قبول نہیں، یہ مومن کامل نہیں ہو سکتے. یہ نمازیں پڑھیں، ہر سال حج کریں، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں، 10,000 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، 20,000 ہزار مرتبہ درود شریف کی تسمیہ پڑھ. یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے میں، اپنے جھگڑے میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے سارے کاموں میں آخری جسٹس، آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں. جب تک آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کے فرمان پر ان کی تسلی نہ ہو، سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ مقام رسول سنو، اللہ کو اپنا رسول کتنا پیارا ہے. بڑے فخر سے بھیجا، منت سے بھیجا، احسان کے سے بھیجا، چن کے بھیجا، اخیر کر دیتی. کتاب دی تو سب سے اونچی، دین دیا تو کامل، ذہانت دی تو ساری دنیا سے زیادہ، فطانت دی، چن کے منتخب، صورت بنائی تو اجمل، سیرت بنائی تو اکمل، اخلاق میں کوئی کمی رہنے نہیں دیتی. پتہ نہیں لوگوں کی تسلی کیوں نہیں ہوتی اس محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ نے کیا کہا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تسلیم کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں تنگی بھی نہ ہو. ویسے مانتا ہوں اگر یوں ہوتا یہ ہوتا نا، یہ یوں یہاں بھی کرے، یہ بھی بے ایمان ہے. اللہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ چن کے بھیجا، منتخب کر کے، تیری یوں یہاں ہی نہیں ختم ہو رہی، اگرچہ مگرچہ، چونکے چنانچہ، وہ جی یہ ہم وہ، آخر ان کے پاس بھی ہوگا کچھ، یہ ہم کیا ہے، یہ کیا ہے، من حرام تے اجتا ڈھیر. پوری طرح تسلیم کرے، دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیسری بات اللہ نے کہی، مکمل دل اور جان سے اس کو تسلیم کریں، ورنہ ان کا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول بھیجا چن کے، منتخب کر کے، ساری دنیا میں اعلیٰ افضل بنا کے. کیوں بھیجا؟ کہ اس کے نام پہ اچھل کود ہو، اس کے نام پہ نسلیں پلیں، اس کے نام پہ کھانے پکیں، کھابے چلیں اس کا نام لے لے کے، اور اس کا نام لے کے بھنگڑے اور تماشبینیاں ہوں. میں نے اس لیے رسول نہیں بھیجا، میں نے اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے اور اس کی بات مانی جائے. میں نے رسول اس لیے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، پیر ہو، مرید ہو، حاکم و محکوم، خادم مخدوم، بڑا ہو چھوٹا، مرد عورت، جوان بوڑھا، عالم جاہل، عربی اجمی، کوئی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے کسی چیز میں، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، معاملات، شادی، غمی میں کسی چیز میں مخالفت کرے، ہم اس کو پھیر دیں گے جہنم کی طرف جدھر وہ جا رہا ہے. سوچ لو، بدترین جگہ پھرنے کی جہنم ہے جو مخالفت رسول کرنے والوں کو اور گستاخی رسول کرنے والوں کو ملے گی. ابو سعید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد میں موجود تھا تو میں نے نماز شروع کر دی، میں نماز پڑھنے لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ابو سعید
میں نے سوچا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیسے آپ کو جواب دوں؟ آپ نے بلایا، نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز سے فارغ ہوا، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے مجھے کہا ابو سعید جب میں نے آپ کو بلایا تو آپ آئے کیوں؟ میں نے کہا جناب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں۔ مطلب کیا کہ نماز چھوڑ کے آنا تھا، میری بات سننی۔ نماز بھی تو رسول نے سکھائی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز بھی تو رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حاجی جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں سورج غروب ہو جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہے سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کا ٹائم، لیکن وہاں نہیں پڑھنی نماز۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی۔ کئی لوگ وہاں جماعتیں کرا رہے ہوتے ہیں، وہ جی ٹائم ہو گیا، وہ بھی ٹائم نہیں ہو گیا، ٹائم کا نہیں مطلب یہ کہ رسول اللہ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کے لیے آپ گئے، جا رہے تھے، عصر کا رمضان عصر کا ٹائم تھا، آپ نے دیکھا اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ یہ روزے سے ہیں، ہو سکتا ہے جاتے ہی جنگ لڑنی پڑے، لہذا روزہ کھول دیا جائے۔ رمضان کے اندر، رمضان فرض رمضان میں عصر کے ٹائم آپ نے ساتھیوں کا روزہ کھولو۔ ساتھیوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ پتہ نہیں آزمائش کر رہے ہیں، آپ نے کہا روزہ کھولو۔ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ آزمائش تو نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے خیمے میں چلے گئے، ہماری ماں گھر میں تھی، آپ کی زوجہ محترمہ۔ تو جب اس نے دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گئی، جب رسول ناراض ہو جائے امت کا کیا بنے گا؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے چن چن کے بڑی عمر کی عورتیں، جہان والی بوڑھی بوڑھی عورتیں اکٹھی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جہاں دیدہ قسم کی عورتیں، کوئی بیوہ تھی، کوئی متعلقہ تھی، یہ بڑی جماعت اس لیے اکٹھی کی تھی تاکہ وہ عورتوں کی رہنمائی بھی کریں اور کوئی وقت آئے تو امت کو بچائیں رسول کے غضب سے۔ کیا ہوا؟ نافرمان ہے، نافرمان ہے یہ سارے۔ ہماری ماں ڈر گئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں روزہ کھول، روزہ نہیں کھول۔ آپ چاہتے ہیں کہ روزہ کھلے؟ آپ چاہتے ہیں کہ روزہ کھلے؟ ہاں، میں ان کو کہتا ہوں روزہ کھولو، کھول نہیں رہے۔ ہماری ماں نے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل کری۔ اللہ رسول ناراض ہو کو کچھ کہہ دیتا، پتہ نہیں کیا بنتا امت کا۔ پینے کا برتن دیا اس نے، آپ ان کے سامنے جائیں اور روزہ کھولیں۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جا کے روزہ کھولا، سب نے دیکھا رسول روزہ کھول رہا ہے، ہم نہیں جانتے رمضان ہے کیا، رسول کھول رہا ہے۔ پھر مشکینوں کو پکڑا پانی، سب نے روزہ کھولا۔ روزہ کیا ہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول کیا کہتا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے۔ حدیبیہ میں صلح یہی ہوئی کہ اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال آؤ، آئندہ سال آؤ، آئندہ سال۔ اس سال ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہماری بے عزتی ہے۔ لوگ سنیں گے کہیں قریشیوں کا کیا بنا، محمد زبردستی داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بے عزتی ہے، کرو عمرہ لیکن اگلے سال۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ صلح کی تھی، تو قربانیاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے نا۔ ویسے ثواب ہے نا نفلی قربانیاں ساتھ لے کے جانا۔ اب آپ نے کہا کہ حجامت کراؤ اور قربانیاں ذبح کر دو، اور قربانی ذبح ہوتی ہے بیت اللہ جا کے۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت بھی آپ نے کہا یہ بات نہیں مانتے۔ اب گھر میں گئے تو ہماری ماں، اس نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ ان کے سامنے جا کے اپنے بال مونڈیں، کسی کو بلائیں، اپنے بال کٹوائیں اور اپنی قربانی ذبح کریں۔ بس ایسے کیا تو سب نے سب کر لیا۔ محمد الرسول اللہ، وہ دیکھتے کہ محمد رسول ہے اللہ کا، بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیوں بڑھی؟ اسی اطاعت کی وجہ سے۔ معراج کی رات جب بڑے بڑے ڈول گئے
اور مکہ والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگتی ہیں تو کہتا ہے کہ میں چند گھڑیوں میں ہو کے آیا ہوں. اور بڑی خوشی خوشی گئے ابوبکر کو جا کے پھنسانا چاہا. سن لے نئی بات. تو ابوبکر نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے. اس نے کہا اتنی کچی بات مانتا ہے تو, بلال وغیرہ غریب غربوں کی بات تو اور ہے, تو پنچایت کا آدمی سردار مکے کا اتنی کچی بات مانتا ہے. نے کہا میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں. اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. جب میں اس کو رسول مان چکا, اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں اس کو دعوی رسالت میں سچا مان چکا ہوں تو جو فرمایا سچ فرمایا, جو فرمایا حق فرمایا. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مجھے اس کا پتہ نہیں, مجھے یہ پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا تو ٹھیک ہے. نسائی شریف میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا ایک بدو سے. تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا. یہ طے ہوا کہ جانور جا کے مدینہ میں جا کے دینا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. جب مدینہ میں آئے تو آپ نے پیغام اس کو بھیجا کہ آپ جو ہے نا جانور دیں. اس نے کہا کون سا جانور؟ آپ نے کہا جو تیرا میرا سودا ہوا. اس نے کہا سودا نہیں ہوا, گواہ پیش کر. اب گواہ تو وہاں تھا کوئی نہیں. اس کو پیسے زیادہ ملے, کہیں اس بدو نے آگے بیچ دیا. گواہ پیش کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مدینہ میں مسلمان بھی آ گئے, یہودی بھی وہاں رہتے تھے, وہ بھی اکٹھے ہو گئے, اتنا مجمع ہو گیا. وہ کہتا ہے گواہ پیش کرو. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سودا ہوا ہے. وہ کہتا ہے سودا نہیں ہوا, گواہ پیش کر. اب مسئلہ سودے کا نہیں تھا, مسئلہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تھا. شخصیت کا تھا. آج اگر یہ بات ثابت نہ کر سکتے, غیر مسلم کہتے, اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے, سیرت النبی پر اعتراض کرنے والے کہتے محمد کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بات کہی تھی, اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا, مشکوک ہو گئی. پتہ نہیں شریعت میں کون سی اس کی باتیں صحیح ہیں کون سی مشکوک ہیں, ساری شریعت ہی مشکوک ہو جاتی. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ, وہ کھڑے ہو گئے, کہہ لے یہ سودا ہوا ہے, یہ سودا ہوا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سودا کیا, سودا کیا. اب گواہ آ گیا, مسئلہ حل ہو گیا. ساتھیوں نے پوچھا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سودا ہوا تم موجود تھے؟ کہتا ہے نہیں. تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ جب تم وہاں موجود نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ کہتے ایمان کے زور پر. جب میں دعوی رسالت میں, دعوی نبوت میں اس کو سچا مان چکا ہوں تو اونٹوں اور گھوڑوں کے سودوں میں جھوٹا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں رسول ہوں, ایک شخص کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے. ایک آدمی اس کو مان لے. واللہ سوچیں, ذرا سوچیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ امام کا قول, مفتی کا فتویٰ, پھر رسول کو اگرچہ مگرچہ کرتے پھرتے ہیں, اپنے ایمان کو ٹٹولیں. جب آپ نے اس کو رسول مان لیا, نبی مان لیا, اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ وہ رسول ہے, باقی سارے امتی ہیں. تو نے رسول کو امتی بننا ہے یا امتی کا امتی بننا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو امتیوں کے امتی بنے بیٹھے. جیسے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مشکل کشا حدت روا کوئی نہیں, ایسے نبی اور رسولوں کے سردار کے مقابلہ میں کوئی مطاع اور ہادی اور پیشوا کوئی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی اللہ نے لاج رکھی. یہی معراج کا واقعہ. جب ابوبکر صدیق سے مایوس ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے, جب مایوس ہوئے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہاں بیت المقدس گئے؟ ہاں. اچھا بتاؤ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں, بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا جتنا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اتنا میں پریشان کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے, اب وہ مجھ سے نشانیاں پوچھتے ہیں, میں کو گنتا تو نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے
انہونی کو ہونی کر دیا، ناممکن کو ممکن کر دیا، پردے ایک طرف کر کے بیت المقدس سامنے کر دیا۔ میں حتیم میں موجود تھا، وہ پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ دیکھ کے گن کے بتاتا جاتا تھا۔ سوچئے، محمد رسول اللہ کو سمجھیے کیوں اللہ نے ایسا کیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس کی زبان سے اعلان کروانا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، حاکم محکوم خادم مخدوم عربی اجمی، ساری دنیا کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی غمی معیشت معاشرت درود وظیفہ قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو ہر بات کا پتہ، اس کو پتہ تھا کہ میں نے اس کی زبان سے یہ اعلان کروانا ہے، لہذا کو ویسے نہ مانے اس کی مرضی، یہ نہ کو کہہ سکے کہ محمد نے ایک بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا۔ محمد الرسول اللہ، یہ ہے نا جب لوگ کہتے ہیں نا تاجدار مدینہ فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا لگا، وہ تاجدار مدینہ، مدینہ کا بادشاہ، مدینہ کے بادشاہ تو کئی ادھرے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے نام، محمد رسول اللہ نہیں کہتے، پھنستے ہیں نا۔ محمد رسول اللہ یہ اقرار ہے، ایک اعلان ہے، ایک وعدہ ہے، اس میں پھنستے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ کو سمجھتے ہیں یہ چھوٹی جی گل ہے، اور بڑے بڑے مخدوم کل عادی رسول تاجدار کہو تم، لیکن رسول اللہ بھی کہو، رسول اللہ، اس میں پھنستے ہیں۔ رسول اللہ کچھ مانگتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبی رسول بھی پیش ہو جائیں گے اور ان کی امتیں بھی پیش ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا جو لوگوں کو سمجھ آئے۔ اللہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں یا اللہ پہنچایا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم لائی جائے گی، اللہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام کی قوم سے کہ تمہیں نوح علیہ السلام نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا آپ کو۔ اللہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا ہے، آپ کی قوم کہتی ہے کہ پیغام نہیں پہنچایا، تو کیا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں گواہ ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو صحیح معنی میں امت محمد ہوں گے نا وہی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ پہنچایا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ نبی تم پر گواہ ہوگا، ہر نبی امت پر گواہ ہوگا اور محمد رسول اللہ تم پر گواہ ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھے نہیں تو گواہ کیسے ہے، حاضر ناظر حاضر ناظر، ہاں حاضر ناظر، اور یہ امت دیکھ رہی ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو گواہی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بات کی تسلی اطمینان ہو تو اس پر بھی گواہی دی جا سکتی۔ بس وہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں نا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں متبع پیروی کرنے والے، اللہ کیا کہتا ہے اس کو رسول کیا کہتا ہے، اپنا ذہن کو نہیں ہوتا، عقیدہ لینا عقیدے کی آیتیں حدیثیں، نماز لینی نماز کی آیتیں حدیثیں، زکوٰۃ لینی ہے زکوٰۃ کی آیتیں حدیثیں، درود لینا ہے درود کی جو ہے نا آیتیں حدیثیں، خود سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی عالم سے سمجھ لے۔ یہ ہوتے ہیں متبع۔ ایک ہوتا ہے مبتدع، پہلے بنا لیا ہم وہ، ہمارا یہ درود، ہمارا یہ وظیفہ، ہمارا یہ جنازہ، ہماری یہ نماز، ہمارا یہ وہ اس کو پہلے طے کر لیتے ہیں، پھر ایتوں کو کھینچتے ہیں، اس پہ فٹ کرتے ہیں، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو ایت جہاں کھڑی ہے کھڑی، زمین جنبت جنبت نہ جنبت گل محمد۔ اس لیے تو اقبال نے کہا نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر بے توفیق فقیان حرم۔ اب دیکھو یہاں حاضر ناظر صاحب، یہ امت حاضر ناظر ہے نا، بس وہی بات ہے کہ پہلے سے ایک بات طے کر لی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے اللہ کیا کہتا ہے اس کا رسول کیا کہتا ہے، یہ فرق ہے، یاد رکھو، بہت بڑی بات ہے، بڑا کام دیتی ہے یہ بات۔ ایک ہے کہ انسان کا ذہن خالی ہو، عقیدے کا مسئلہ ہے، درود کا ہے، نماز کا ہے، جناب اللہ کیا کہتا ہے اس کا رسول کہتا ہے،
ایک یہ کہ پہلے سے جنازہ بن گیا، درود بن گیا، ہم فلاں، ہماری برادری، ہمارا دھڑا، ہماری پارٹی، ہمارا امام، ہمارا مرشد، ہمارا بزرگ، یہ پہلے طے ہے، اور پھر ایتے حدیثیں کھینچ کے اسے مطلب مرضی کے نکال۔ تو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ سیاہ اینک لگائیں گے ہر چیز سیاہ، جب آپ سبز لگائیں گے ہر چیز سبز، جب آپ تقلید کی اینک لگائیں گے کسی کی امامت کی، کسی کی مرشدی کی، کسی کی بزرگی کی، رسم رواج کی، علاقے محلے کی، سوسائٹی کی، تو آپ کو ہر چیز ویسے ہی نظر آئے گی۔ اگر آپ ان کو اتاریں قرآن حدیث کو اصل شکل میں نظر آئے، اتارو ان کو، اللہ کے بندے بنو، کلمے کو صحیح سمجھو۔ اچھا ابھی تم جو گواہی دے رہے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا، تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر نبی رسول نے پیغام پہنچا دیا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے لایا جائے گا کہ بلاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے آپ نے ایک دفعہ بلایا اور کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آپ سورۃ نساء سنائیں۔ میں نے کہا میں آپ کو سناؤں سورۃ نساء، اور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نیچے اپنا چہرہ کر کے میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت محمد یاد کر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت کا گواہ اس کا نبی لائیں گے اور تجھے بھی لائیں گے ان پر گواہ۔ تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اشارے سے سمجھا بھی بس کر، اب میں نے ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ منظر کیسے وہ وقت ہوگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت کا گواہ آئے گا، یعنی نبی، اور تجھے بھی ہم اس پہ گواہ لائیں، پھر مجھے بلایا جائے، میں آؤں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کہہ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا۔ سر آپ نے ان کو بتایا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یا اللہ، آپ نے مجھے بتایا، میں نے ان کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سن، آپ کی گواہی پر قیامت کے دن نبیوں اور ان کی امتوں میں فیصلے ہوں گے، تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ فیصلے نپٹائیں گے امتوں اور نبیوں میں رسول کی گواہی پر سب، تیری یہاں تسلی نہیں ہوتی۔ بخاری کی حدیث پڑھ کے ایک صفحے پہ 5، تو اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ رفع الیدین، چونکہ تیری برادری نہیں کرتی، تیرے محلہ نہیں کرتا، اور تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور تجھے پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، صرف اپنا دھڑا پالتا ہے اور اپنی پارٹی پالتا ہے۔ قبر میں تجھے پتہ ہے کہ پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر خطبہ، ہر درس، ہر وعظ سے پہلے یہ الفاظ فرماتے جو آپ بھی سنتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ ہر تقریر، ہر وعظ سے پہلے آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ ساری باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سارے طریقوں میں سے بہترین طریقہ نمونہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها، دنیا میں جتنے کام ہیں نا، جتنے امور ہیں اور جتنی باتیں ہیں، سب میں بدترین کام دین میں پچر، چاہے عقیدے میں پچر ہو، چاہے اذان میں پچر ہو، چاہے درود میں پچر ہو، چاہے وظیفے میں پچر ہو، اور اس کو ثواب سمجھ کے کرنا۔ اور ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ ہر تقریر، ہر واعظ، ہر درس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھو، باوضو سونا چاہیے، سورۃ الملک پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ جس کا نام ہے یہ پڑھنی چاہیے، آخری صورتیں پڑھنی چاہیے، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنی چاہیے عام رسول، لیکن آخر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ نے سکھائی، اللہم اسلمت الیک نفسی وجہت الیک وجہی فوضت الیک امری والجأت الیک ظہری رغبتا ورہبتا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اگر اس رات تو فوت ہو گیا تو بخشش اور شہادت والی موت پائے گا۔ صحابی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی جناب یہ دعا مجھ سے سنیں جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے، اور میں سناؤ۔ میں نے دعا سنائی، میں نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا۔ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی۔ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب، نئی شریعت دے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی کتاب شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔ نبی زیادہ ہیں، رسول تھوڑے ہیں۔ رسول ایک آتا تھا، کافی عرصہ بعد پھر اللہ جب دیکھتا کہ لوگوں میں اب وہ تعلیمات ختم، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات مکے والوں میں ختم ہو چکی تھی، تو پھر اللہ رسول بھیج دیتا۔ پھر نبی آتے، ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے ہیں، اس علاقے میں نبی علیحدہ، اس میں علیحدہ، اس میں علیحدہ۔ اللہ کا ایک نظام ہے، تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں میں نے سناتے وقت نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا۔ آپ نے مجھے پڑھایا تھا وہ بھی نبی کا، نبی تیرے پر ایمان لایا ہوں، میں نے نبی کی جگہ رسول کا پڑھا۔ سوچو ہوگا میرے نبی رسول بھی ہے، نبی نے ٹوکا، میں نہیں، نبی کا لفظ پڑھ۔ کیا سمجھایا؟ یہ بات سمجھائی کہ بحیثیت معلم کے، بحیثیت مرشد کے، بحیثیت پڑھانے والے کے، بحیثیت سمجھانے والے کے، بحیثیت سکھانے والے کے، جب میں نے منہ سے لفظ نبی کا نکالا ہے تو جو مائی کا لال ثواب لینا چاہتا ہے وہی لفظ نکالے گا اپنے منہ سے، جو میں نے نکالا تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں جی کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں۔ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، اللہ کی قسم۔ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے۔ نبی کی بات مانو، چاہے بظاہر حالات کچھ بھی ہو۔ خندق کا موقع ہے، ساری اطراف سے کافر آ گئے، یہودی آ گئے، مشرک آ گئے، مکے والے آ گئے، بنو اسد غطفان آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خندق کھودو تاکہ لشکر زیادہ تعداد میں ایک ہی دفعہ نہ آ سکے، اکا دکا آئے گا نبٹ لیں گے۔ ایک پتھر رک گیا، آپ کو بتایا گیا کہ جناب پتھر نہیں ٹوٹ رہا، فرمایا مجھے دو کدال۔ آپ نے کدال ضرب لگائی، چنگاری نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ میں روم سنا ہے جناب، سنا ہے، بڑا دبدبہ ہے، بڑی حکومت ہے، اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتے ہیں، بڑے لشکر ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میری امت جہاد کرتے ہوئے روم پر غلبہ پائے گی اور روم کے محلات پہ قبضہ کرے گی، میرے اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ یا دوسری ضرب پہ پھر آپ مسکرائے، چنگاری نکلی، پوچھا گیا کیوں مسکرائے؟ فرمایا اللہ نے مجھے ایران کی خوشخبری دی ہے، کسرا ٹوٹے گا، ایران ختم ہوگا، سپر طاقت ٹوٹے گی اور میری امت جو ہے وہاں غلبہ پائے گی۔ تیسری ضرب پر یمن کی خوشخبری دی،
کیا ایمان تھا، کیا اعتماد تھا، کیا محمد رسول اللہ کو رسول ماننا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا گھیراؤ میں ہیں، محاصرے میں ہیں، کھانے کے لیے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ایک ایک کھجور ہے، اور قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، چاروں نے دشمن، اور یہ وعدے دے رہا ہے ہمیں روم ایران کے، جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، ہم غالب آئیں گے، معاشرے ٹوٹیں گے، زنجیریں ٹوٹیں گی، یہ لشکر سارے شکست کھائیں گے اور امت مسلمہ آزادی کی فضا میں سانس لے گی۔ یہ ایمان تھا ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے، حکمرانوں بھی چاہیے، عوام بھی چاہیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن عزیز کہتا ہے میری قسم کیا ہے، کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو، چاہے حکمران ہے چاہے عوام ہے، آخرت میں جنت چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو اور جنت کی نعمتیں اور دنیا پرسکون چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بالکل یہ جھلملیاں اور اپنی گنجائشیں اور چوریاں سب ختم کر کے صحیح معنی میں ہم قرآن حدیث کو اپنا لیں، اپنی بچوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رعایا میں، جہاں جہاں تک ہماری طاقت اختیار ہے۔ اس کے نتیجہ میں آخرت بھی بنے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے صلے میں جھونگے دنیا بھی بہترین کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پورے پاکستان بڑے آستان نے ایک میں بھی بنایا۔